کوئی اس کے ہاتھ نہ آیا، صرف ایک بری عورت، ناتواں، ضعیف اور کمزور عورت اس کے ہاتھ آئی۔ کیا کیا اس عرب کے وڈیرے نے، کیا کیا اس عرب کے لیڈر نے کہ اس عورت کو جس کا نام حمرا تھا، اس عمر بن ہند نے ایک بہت بڑی آگ سلگائی، اس بڑی کمزور اور ناتواں عورت کو، صرف نازک کو اس نے پکڑ کر زندہ آگ میں ڈال دیا۔ کوئی شخص گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ آگ سلگ رہی ہے اور گزرنے والا مسافر 7 دن کا بھوکا تھا۔ اس نے جب دور سے آگ کو دیکھا تو سوچا کچھ کھانے کو ملے گا، لیکن جب قریب آیا عمر بن ہند نے پوچھا کون ہے؟ میں کھلا مسافر ہوں، 7 دن کا بھوکا ہوں، آگ دیکھ کر آیا ہوں، شاید کچھ کھانے کو ملے گا۔ کیا کیا؟ عرب کے اندر مہمان نوازی مشہور تھی نا، تو کیا کیا عرب کو اس پٹیل نے، کیا کیا اس عرب کے وڈیرے نے، کیا کیا اس عرب کے لیڈر نے کہ جو ہے ایک اجنبی 7 دن کے بھوکے انسان کو پکڑ کر زندہ آگ میں ڈال دیا۔ لیکن مسئلہ صرف عرب کا نہیں تھا، ساری دنیا کے اندر انسانیت گر چکی تھی۔ وہ رومن و یونان جس کی آج بھی لوگ مثالیں دیتے ہیں، ان کی تہذیب و تمدن میں تعفن پیدا ہو گیا تھا، بدبو پیدا ہو چکی تھی، اس میں کیڑے پڑ چکے تھے۔ وہ ایک جو ہے سیاسی نام کا کھیل کھیلا کرتے تھے، جیسے آج IPL چل رہا ہے، 80 درشک جو ہے 80 ہزار درشک گیٹی کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی یہ رومن اور یونان والے جو ہے بہت بڑے اسٹیڈیم سجاتے اور 80 ہزار درشک آتے، اور پھر بیچ میدان میں ایک سانڈ کے آگے، ایک پیڑ کے آگے جو ہے ایک زندہ انسان کو ڈال دیا جاتا تھا۔ آج بھی دنیا میں کھیل چل رہا ہے تو انسان کو وہ سینکڑوں سے سانڈ گھائل کر دیتا، تو جو ہے 80 ہزار درشک اس دور میں یہ کھیل دیکھا کرتے تھے، اور تالی کب پیٹتے تھے وہ لوگ، تالی کب بجاتے تھے؟ جیسا میرا نوجوان اگر اسٹیڈیم میں بیٹھا ہو، تالی کب بجائے گا؟ جب کسی پانڈیے کے پیٹ سے چوکا یا چھکا نکلے گا تو میرا نوجوان تالی بجائے گا۔ اس دور کا وہ انسان، بگڑا ہوا انسان، جب انسان کسی سانڈیے کے سینگوں سے گھائل ہو کر چاندنی کے عالم میں آخری سسکیاں لے رہا ہوتا تھا، اس وقت 80 ہزار درشکوں والا اسٹیڈیم تالیوں کی کڑکڑاہٹ سے گونج اٹھتا۔ یہ تھا، اسی کو جو ہے ہندو شاعر نے کہا تھا، وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، آج روئے زمین پر وہی تھا تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا دور آج تعمیرانہ، افلاطون کی قدر و سقراط کی دانش کی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا، جہاں نے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی میں جس کے قدم جھکے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، جس صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ انسانیت کا حال تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا تحفہ جو اس انسانیت کو دیا وہ توحید کا سبق دیا، وہ لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا۔ لا انسانیت اتنی گر چکی تھی کہ کیڑوں مکوڑوں، درختوں، پتھر، جانوروں کے آگے سجدہ ریز ہوتی تھی، انہیں کو اپنا معبود سمجھتی تھی، انہیں سے ڈرتی تھی، انہیں سے امیدیں رکھتی تھی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ پیغام دیا کہ نہیں، لا الہ الا اللہ یہ تمہارے چھوٹی چھوٹی چیزیں تمہاری معبود نہیں ہو سکتی، یہ تو تمہاری خادم ہے، یہ تمہاری کمی ہے، یہ تمہاری غلام ہے، یہ تمہاری نوکر ہے، ایک انسان تو مخدوم ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے سب سے بیوٹیفل انسان کو بنایا تو سب سے بیسٹ بھی انسان کو بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یہ انسان تو انسان سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر انسان کا سر اٹھا، اس نے چیزوں میں غور و فکر کیا، تو پھر جو ہے یہ زمین کی کلامیں بھرنے لگا، اور جو ہے عوام کے سینے چیرنے لگا، اور کھلی فضاؤں کو ڈھونڈنے لگا۔
اور پھر ستاروں پہ کمندیں ڈالنے لگا اور پھر چاند پہ ڈیرے جمانے لگا اور پھر جو ہے سورج کی شام کو مدی کرنے لگا، پھر ٹیمپریچر کو قابو میں لانے لگا۔ بتاؤ کیوں نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس دنیا میں بس کیوں نہیں بنی، گاڑی کا ایجاد کیوں نہیں ہوا، ٹرین کیوں نہیں چلی، فلائٹ کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان ان چیزوں کو تو معبود مانتا تھا۔ لوہے کی پوجا ہوتی تھی، پانی کی پوجا ہوتی تھی، ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، چاند کی پوجا ہوتی تھی، تو معبود میں تو غور و فکر کرنا منع ہوتا ہے۔ غور ریسرچ کریں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا تحفہ توحید کا دے کر لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی مسجود نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی بھیڑی بنانے والا نہیں، اس کے سوا کوئی مرادیں پوری کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی بارشیں برسانے والا نہیں، اس کے سوا کوئی روزی کا مالک نہیں، اس کے سوا کوئی زندگی کا مالک نہیں، اس کے سوا کوئی موت کا مالک نہیں۔ یہ تحفہ دیا، حالانکہ مشترکہ دعوت نہیں ہے۔ سارے انبیاء نے یہی کہا لا الہ الا اللہ، سارے انبیاء۔ قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ جب جو ہے ہم نے شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا کہ میری قوم تم رب کو چھوڑ کے کس کی پوجا کر رہے ہو، تم حقیقی پروردگار کو چھوڑ کے کس کے آگے جھک رہے ہو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم ایک اللہ کی ہی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی بھیڑی بنانے والا نہیں، اس کے سوا کوئی اولادیں دینے والا نہیں، اس کے سوا کوئی مرادیں پوری کرنے والا نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میرے محبوب ذرا اپنی کتاب میں میرے خلیل کا بھی ذکر کیجئے، وہ میرا سچا یار تھا، وہ میرا سچا نبی تھا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے ابا جان آپ رب کو چھوڑ کے کس کو پکڑ رہے ہو، کس کو معبود بنا رہے ہو۔ یا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں۔ تو قرآن کے اندر جو ہے سارے انبیاء کی مشترکہ دعوت رہی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہم سنتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ ہر پیغمبر کی مشترکہ دعوت رہی۔ اس کے لیے ہر پیغمبر نے تکلیفیں اٹھائی، مصیبتیں جھیلی، کسی پیغمبر کو کنویں میں ڈال دیا گیا، کسی پیغمبر کو آرے کے نیچے کاٹا گیا، کسی پیغمبر کو جو ہے طوفانوں کی موجوں میں اترنا پڑا، لیکن ہر پیغمبر نے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام نے 2300 سال اپنی امت کو یہی سمجھایا لا الہ الا اللہ۔ رزلٹ نہیں دیکھا، 2300 سال کے بعد رزلٹ کیا آیا کہ صرف ایک اسلام میں آیا، صرف ایک ایمان میں داخل ہوا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسلی دی ہے۔ ہم تو بہت زیادہ جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، کچھ دن دعوت دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میری کوئی مانتا ہی نہیں ہے، میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کوئی رزلٹ ہی نہیں نکل رہا ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے 2300 سال سمجھانے کے بعد صرف ایک ایمان میں داخل ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے دن ایسے پیغمبر بھی آئیں گے جن کے ساتھ میں ایک بھی امتی نہیں ہوگا۔ تو نبی سے بڑھ کر کون اچھی دعوت دے سکتا ہے؟ لیکن ہدایت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ جو ایمان میں داخل ہوا وہ بھی خود کا غلام، پانی بھرنے والا، اس قوم نے جو ہے جب ایک ایمان میں داخل ہوا تو قوم فکر مند ہو گئی کہ اب جو ہے کہیں اس کا مشن بڑھ نہ جائے، اس لیے اس قوم نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو اٹھا کر ایک کنویں میں ڈال دیا اور منہ پہ بھاری چٹان رکھ لی اور 15 دنوں تک کے لیے بند کر دیا۔ 15 دن کے بعد وہ غلام روزانہ حاضر ہوتا اور کہتا میرے آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو جو ہے کنویں کے اندر سے آواز آتی، میرے غلام میرے امتی لا الہ الا اللہ کو مت چھوڑنا، کامیاب ہو جائے گا۔ 15 دن کے بعد وہ امت آتی ہے کہ اب لاشاں نکال دیں، لیکن جب چٹان سرکاتی ہے